یہ جو سب سے بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے شہر نیو یارک میں تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ جنوبی ایشیا نژاد اور مسلم رہنما ران ممدانی بھاری اکثریت سے نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی صرف ایک سیاسی جیت نہیں ہے بلکہ کثیر ثقافتی امریکہ کے نئے چہرے کی علامت قرار دی جا رہی ہے۔ زہران ممدانی وہ پہلے مسلمان اور جنوبی ایشیائی نژاد شخصیت ہیں جو امریکہ کے اس بڑے اور متنوع شہر کی قیادت سنبھالنے جا رہے ہیں۔ ان کا منشور سستی رہائش، مساوات اور نسلی ہم آہنگی پر مبنی تھا جو عوام کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممدانی نے جو یہ الیکشن جیتا ہے، یہ یو ایس میں ایسا لگتا ہے جیسے پولیٹیکل ارتھ کویک آ گیا ہو، کہتے ہیں کہ بنیادیں ہل گئی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ کوئی وکٹری نہیں ہے، یہ ایک ورڈکٹ ہے، پوری پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرنے کا ایک ورڈکٹ ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت پریشان، اس کے ساتھ ڈیموکریٹکس جو ہے وہ بھی ایک دم سے ہل کے رہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ممدانی بات کر رہے ہیں عام آدمی کی، ممدانی بات کر رہے ہیں ایسی کلاس کی جو سستی رہائش، سستی روٹی اور روزگار کے پیچھے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ خود بھی وہ ایک امیگرینٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں رہنا نصیب ہو اور ان کو بھی ویسی رائٹس ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کوئی ایلیٹ کلاس سے نہیں تعلق رکھتے، وہ جو ہے ایک کسی بھی بڑی چیز کو انڈورس نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی میٹنگز دیکھیں تو انہوں نے کبھی پارک میں میٹنگز کی ہیں، کبھی ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ ان کو دیکھا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی انہوں نے بیسمنٹس میں میٹنگز کی ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ تو ہم آج اس ساری چیز، اس سارے سینیریو پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرٹ آن فارن افیئرز ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی تھینک یو نادیہ۔ سر دیٹس ویری ایک تو بڑی خوشائند بات ہے، ایک مسلم جو ہے رولر جو ہے وہ میئر بنے ہیں نیو یارک کے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، مگر انہوں نے بات جو کی ہے وہ کامنرز کی ہے، سستی روٹی کی بات کی ہے، سستی رہائش کی بات کی ہے اور ہیومینٹی کی بات کی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ جو الیکشن ہے میں بڑا واضح طور پر کہوں گا یہ کسی بھی طرح مذہب یا لسانی بنیاد پر نہیں لڑا گیا، بلکہ یہ بنیادی طور پر جو نیو یارک کے شہری ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر، ان کے حل کے اوپر، اور پچھلے جو میئرز تھے ان کے جو غلط اقدامات تھے ان کے خلاف لڑا گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک واضح پیغام گیا، اور وہ یہ کہ اگر کسی بھی قوم میں کسی بھی شہر کے لوگ اگر متحد ہو جائیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور وہ رائٹ شخص چننے کا لیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکن سمیت دوسرے امیدواروں نے بلینز آف ڈالرز کی کیمپین چلائیں زہران ممدانی کو ہرانے کے لیے، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ زہران ممدانی کا جو موقف تھا وہ نیو یارک کے لوگوں کے دلوں میں اترا، نہ صرف تارکین وطن کے بلکہ وہ جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ جو وہاں کے نسلی طور پر بھی امریکن ہیں، گورے ہیں، ان سب کے دلوں میں، کہ اس کے اندر اس نے بات کی کہ جی کس انداز میں نیو یارک جیسا شہر میں یا پورے امریکہ میں جو غریب ہے یا جو متوسط طبقہ ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، کس طرح امیر آدمی کو ٹیکس میں بے انتہا چھوٹ دے کر بلڈنگ اور امپائرز کھڑی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کس طرح جو امیر آدمی ہے وہ انتہائی امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور غربت جو ہے اور رہائش کے مسائل اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بات بڑا میسج کلیئر گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ماڈرن سٹیز ہیں ان کی ترقی جو ہے وہ تارکین وطن کے بغیر یعنی امیگرینٹس کے بغیر ناممکن ہے، جس کی مثال لندن کے میئر جو ہیں صادق خان، جو بھی اپنی تیسری ٹرم بطور میئر گزار رہے ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر لندن اور نیو یارک، دنیا کے دو بڑے ترین شہر، آج جنوبی ایشیا کے دو مسلمان سیاستدان اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے جو پاکستان سے ہیں صادق خان، اور دوسرے جو ہیں زہران ممدانی، ان کا تعلق جو ہے وہ انڈین گجرات مسلم فیملی سے ہے۔ ایک بڑی چینج ہے، لیکن ایک بہت بڑی امید بھی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the hope is still alive۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں صدر ٹرمپ نے شروع میں ان کی بڑی مخالفت کی، ان کو کہا جی کہ اگر یہ آئے تو میں نیو یارک کے فنڈز روک دوں گا اور نیو یارک کے میئر کے لیے زندگی مشکل کر دوں گا، آج صبح انہی کے تو کینڈیڈیٹ کو ہرایا انہوں نے، بات تو یہ نا کہ انہی کی کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہے۔ بالکل، اور آج صبح انہوں نے میامی میں جو کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک انداز سے ہار بھی مان لی اور یو ٹرن بھی لے لیا کہ نہیں جی ہم تعاون کریں گے نیو یارک کے میئر ممدانی کے ساتھ، ہم
اس کو فنڈز بھی دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نیو یارک کے لیے اچھا کریں گے. سو یہ طاقت ہوتی ہے عوام کی. دنیا میں کوئی بھی ڈکٹیٹر یا کوئی بھی ہو, اس کو بالآخر عوام کی آواز کی بات سننی پڑتی ہے, اور اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ نیو یارک کے لوگ فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جتانا ہے جو ہماری بات کرتا ہے, جو غربت کے خاتمے کی بات کرتا ہے, جو بلوں میں کمی کی بات کرتا ہے, جو ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے, جو صنفی امتیاز کے خلاف بات کرتا ہے, جو دولت مند کی بے انتہا دولت کے خلاف بات کرتا ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نیو یارک شہر جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے. میں خود نیو یارک گیا ہوں جسٹ فیو منتھس اگو, اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ کافی مخدوش ہو رہے ہیں. جو غریب طبقہ ہے یا جو لیبر کلاس ہے یا جو امپلائمنٹ کلاس ہے, ان کے لیے معاملات بہت مشکل ہو چکے ہیں. حامد المشرقی صاحب, تھوڑا سا مجھے اس پہ واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے, تو ہر پولیٹیشین جو انڈورس کرتا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف کہ جب تک وہ انڈورس نہ کرے اسرائیل کو. مگر ممدانی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اگینسٹ اسرائیل, دیٹ وہ کہتے ہیں کہ ہیومنٹیرین کانسیپٹ کی بات کی جائے تو یوکرین میں ایک مختلف حصہ, اور اگر غزہ کی بات کرے جائے تو وہاں ایک مختلف سازشیں. تو یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ادھر؟ دیکھیے, یہ دنیا کی, یورپ کی اور امریکہ کی بڑی بدقسمتی سے دوہرا معیار ہے, ہپوکریسی ہے, جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یوکرائن کے حوالے سے ان کے بیانات اور تھے. سو ممدانی نے جو سٹانس لیا ہے وہ بڑا پاپولر سٹانس ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا کہ جی اسرائیل اتنا ظلم اور بربریت کرے اور اس کو کچھ کہا نہ جائے, بلکہ امریکہ اس کی پشت پناہی کرے, اس کو مدد دے, اس کو اسلحہ دے, جبکہ دوسری جانب یوکرائن میں ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو رشیا پر پابندیاں لگا دی جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممدانی نے جو سٹانس لیا ہے مودی کے حوالے سے, گجرات کا قاتل کہہ کر اس کو, کیونکہ وہ خود ان کا تعلق گجرات سے ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے مودی کے ظلم دیکھے ہیں, تو گجرات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ میں نیو یارک میں شاید مودی کو انٹر بھی نہ ہونے دوں بطور میئر, میں نیو یارک کے اندر مودی کا داخلہ بھی بند کر دوں گا چاہے وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہی ہو. اور دوسری جانب اسرائیل کے نیتن یاہو کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک انداز سے کہا کہ اگر وہ جنگی جرائم کا مجرم ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, نہ کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرے. اس کے نتیجے میں ابھی چند گھنٹے پہلے نیو یارک کے فائر بریگیڈ کے جو کمشنر ہیں, جو کہ بہت مشہور جوئش ہیں, یہودی ہیں, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ممدانی کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. جی حامد مشرقی صاحب, بہت پاپولیرٹی دیکھنے میں آ رہی ہے, لوگ میمز بنا رہے ہیں, کھڑے ہو کے سیلفیز ان کے ساتھ بنا رہے ہیں, اور ہی از ویری مچ ویری, مطلب کہ ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے, کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ان میں دیکھا گیا. بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ عوامی عوامل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے ساتھ براک اوباما کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ زہران ممدانی کی حمایت کی ہے. جی بالکل, دیکھیے بار بار بات ہوتی ہے, جو آدمی عوام کی بنیادوں اور جڑوں سے اٹھ کر آیا ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہر طرح کے لوگوں سے ملنے میں, اور وہ جو غریب آدمی ہے, جو کامنر ہے, اس کو اپنی طاقت سمجھتا ہے, اور اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنی طاقت کے ساتھ گل بیٹھنے میں ہی کامیابی ہوتی ہے, اور وہی وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہوں, چاہے وہ ریڑھی والے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو اس طرح کے فوڈ سٹالز والے ہزاروں میں ہیں, ان کو یا جو بھی ہوں, چاہے وہ لیبر کلاس ہو, صفائی والے ہوں, وہ ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. پھر ممدانی کو بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کو بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل ہے, خصوصی طور پر عربی بہت اچھی بولتے ہیں, اور اس حوالے سے جو نیو یارک کا جو لاکھوں میں ہزاروں میں جو عربی ہے وہ بڑا ان کا سپورٹر ثابت ہوا ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو مسلمان ووٹ ہے اس نے کلیدی ترین کردار ادا کیا, لیکن ممدانی کی کمپین کہیں بھی نسل پرستانہ نہیں تھی, نہیں کہیں بھی مذہبی منافرت پہ نہیں تھی, بلکہ وہ ایکویلٹی پہ تھی, برابری پر تھے, مساوی حقوق پر تھی, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں سے ٹکرانے کی تھی جو مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ نیو یارک میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ اب ان کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ان کے اقدامات پر ہے. ان کو اس کے بارے میں مزاحمت بھی ملے گی, ان کو ریاست کی طرف سے بھی مزاحمت آئے گی, ان کو بہت جگہوں سے مزاحمت آئے گی. دیکھنا ہوگا وہ ان سب چیزوں سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں. جو نیو یارک میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو حل, اگر انہوں نے کچھ بھی مسائل حل کر لیے, چند ایک بھی, تو میرا خیال ہے کہ شاید ممدانی جو ہیں, زہران ممدانی, وہ چند سالوں میں امریکہ کے صدر کے انتخاب کے بھی کینڈیڈیٹ ہوں. یہ میری ایک پیشین گوئی ہے. اچھا سر, ویری ویل. اچھا سر, تھوڑا سا اگر ہم بات کریں کلاس آف امریکہ, کیا اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا اباؤٹ پالیٹکس, کہ پالیٹکس کی جو سیناریو ہے وہ چینج ہو رہا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ اس ایک انگریزی کا لفظ ہے ڈینائل میں رہیں گے، ابھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک اچانک سے آیا ہے اور یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گا اور اس کو نکال دیا جائے گا، اور جو روایتی سیاست ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، جو بہرحال وہ بھی دولت مندوں کے کنٹرول میں ہے، وہی جاری رہے گی۔ لیکن اگر ممدانی کوئی بہت بڑی چینج لاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر سیاست جو ہے وہ امریکہ کی مستقبل میں رخ بدلے گی۔ لیکن اس ایک بہت بڑی کامیابی نے پورے امریکہ کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا ہے کہ امریکہ کے اندر امیگرینٹس کی ایک طاقت بھی ہے، امیگرینٹس کا ایک رول بھی ہے، اور امیگرینٹس جو ہیں وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید عام امریکن بھی نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتا۔ اچھا مشرق صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو کانسیپٹ آف اسلاموفوبیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی چیز ہوگی؟ کیا اس نیریٹو کو وہ ختم کر پائیں گے بینگ اے مسلم؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا نے امریکہ پورے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے نتیجے میں جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ بڑے غیر محفوظ ہوئے، اور اس کو اب ختم کرنے کے لیے چاہے وہ یہودیوں کے خلاف جرائم ہوں یا مسلمانوں کے خلاف جرائم ہوں، سب کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات عملی طور پر ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بہت مضبوط سیکولر ملک کے طور پر جو انٹرفیتھ ہارمنی اور ملٹی کلچرزم پہ بلیو کرتا ہے، دوبارہ سے اس ملک کے طور پر دنیا میں جانا جائے گا۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن بلا شبہ اسلاموفوبیا ہو یا اینٹی سیمیٹزم ہو، دونوں کو ایک انداز میں ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان جو اس جیت کو کیسے دیکھ رہا ہے، پاکستانی جو پوری سیاسی قیادت ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے اس جیت کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے جب صادق خان بنے لندن کے میئر تو اس وقت بھی پاکستان میں ایک بڑی خوشی اور جوش کی لہر تھی، اور اب اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ایک تو یہ کہ یہ مسلمان ہیں، دوسرا انہوں نے کھلے لفظوں میں جس انداز میں اسرائیل کی مخالفت کی، غزہ کی حمایت کی، فلسطینیوں کی حمایت کی، اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، گجرات کے قاتل کے خلاف بات کی، مودی کے خلاف بولے، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک بڑی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے پاکستان میں اور مسلم امہ میں، اور اس پاپولیرٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امیدیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت اچھے کام کریں گے۔ سر ان کی وائف جو ہے وہ بھی انڈین ہے اور انڈین سپورٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی بہت سی سیلیبریٹیز نے جو ہے اپنے سوشل پیجز پہ اور ایکس کے اوپر مبارکباد بھی دی ہے اور جشن کا سما بھی ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین لابی کی جیت ہے۔ اب یہ جیت کس کی، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا یہ بالکل بھی انڈین لابی کی جیت ہے، نہ ہی انڈین اس کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ جیتیں۔ جی بالکل ان کی وائف جو ہیں ارن نائر، وہ انڈین بہت مشہور ہندو فیملی سے ہیں اور بہت مشہور فلم پروڈیوسر بھی رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ان کے بیانات مودی کے حوالے سے تھے، جو بیانات ان کے کشمیر کے حوالے سے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ انڈین لابی ان کو بہت حمایت کرتی۔ جی انڈین پبلک نے آن اے بالی ووڈ لیول کے اوپر یا انڈین پبلک نے ایز اے سیلیبریٹی ان کو سپورٹ ضرور کیا ہے، لیکن پالیسی کے طور پر انڈیا لابی یا انڈین سپورٹ ان کو نہیں تھی، اور اس کو اب وہ کیش کرانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ روایتی طور پر انڈینز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہو تو اس کو اپنے نام لگا لیں، اور کوئی بدنامی ہو تو اس کو پاکستان پہ تھوپ دیں، یہ ان کا روایتی کلچر ہے، لیکن اوور آل انڈیا کے لیے پریشان کن بات ہے۔ حامد مشرق صاحب، امیگرینٹس کے لیے بہت سے ایشوز ہو گئے تھے کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز جو تھی بہت اگینسٹ جا رہی تھی، امیگرینٹس کو وہ رہنے نہیں دیا رہا تھا۔ ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ جن کے پاس گرین کارڈز ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی آئے گی، کیا تبدیلی یہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جو امیگریشن پالیسیز ہیں نا وہ نیشنل لیول کا میٹر ہوتا ہے، میئر کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پالیسی چینج کریں گے۔ ہاں قانون کی عملداری کے حوالے سے جہاں شکایات تھیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو اس قانون کی وجہ سے ناجائز طور پر ملک بدر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ضرور ممدانی کام کریں گے کہ ناجائز طور پر کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، کسی بھی امیگرینٹ کے ساتھ اس کو ناجائز طور پر ہراساں نہ کیا جائے یا ڈیپورٹ نہ کیا جائے۔ لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے تو قانون جو ہے وہ صرف obviously وائٹ ہاؤس سے بنتا ہے، ریاست سے بنتا ہے، اور اسی کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر وہ کوئی ٹکراؤ کی بات کر سکیں گے یا کوئی ایسی چیز کر سکیں گے جس سے باقی امریکہ میں کوئی اور قانون ہو اور نیو یارک میں کوئی اور قانون ہو۔ اچھا حامد مشرق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ ایک ورڈکٹ بن رہا ہے اگینسٹ دا اتھارٹیرزم کے اوپر، اور which has always been against the democracy؟
آپ کہہ سکتی ہیں کہ اتھارٹیرینزم تو ہمیشہ سے ہی عوام یا جو کامنرز ہوتا ہے ان کو مشکل کا شکار کرتا ہے، لیکن وہیں پر یہ ڈیموکریسی سے زیادہ اس کو آپ پولیٹیکل پبلک پاپولیرٹی کہیں گے، جس کے اندر ایک آدمی نے بغیر کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے، ایک ہی پلیٹ فارم اس کو ڈیموکریٹس، اس کے اندر سے آپ گروم کر کے اوپر آئے اور آپ نے اپنے موقف کے اوپر لوگوں کو قائل کیا. سو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیانیے کی سیاست ہوئی وہاں پر. انگریز اردو کے حساب سے ان کا نیریٹو تھا کہ میں نیو یارک کو ایک نئی امید دے سکتا ہوں، ایک نیو یارک کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہوں، اور نیو یارک کے مسائل کا ادراک ہے مجھے اور ان کو میں حل کر سکتا ہوں. جب یہ سب کچھ اگلے کو پتا ہو اور یہ سب کچھ اس کا سٹانس ہو، تو میرا خیال یہ کہ یہ اتھارٹیرین ہو یا ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی بھی طرز حکمرانی ہو، یہ اس کو چیلنج ضرور کرتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود ایکسپرٹ اور